أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن کریم کی یہ چند آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورت کی ابتدائی آیات ہیں. اما پارہ 30ویں پارے کی پہلی سورت. اس سورت کا نام سورہ نبأ، اور بلکہ تفسیروں میں اس کے مختلف نام آئے ہیں. نبأ عظیم اور تساؤل، اس قسم کے دوسرے مختلف نام آئے ہیں، مگر مشہور جو سورت کا نام ہے وہ سورۃ النبأ جیسے مصحف قرآن کریم میں لکھا ہے. یہ سورت مکی ہے، 40 مختصر چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں 2 رکوع ہیں. جو نبأ کا معنی ایک بڑی خبر، اور اس بڑی خبر سے کیا مراد ہے؟ قیامت، جس کا آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور اس کی مناسبت دوسری آیت میں بھی اللہ نے فرمایا عن النبأ العظیم. یہ بہت جو بڑی خبر جس کے متعلق مشرکین مکہ، اہل مکہ، دوسرے لوگ اختلاف کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے مسلمان کا کہ آخرت کو ہم مانتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی اور حساب و کتاب ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کا آنا یقینی ہے. تو اس سورت کا مضمون قیامت، بلکہ اس سے پہلے کی سورت سورہ مرسلات، اس سے پہلے سورہ انسان، اس سے پہلے لا اقسم بیوم القیامہ، سورہ قیامہ. تو ان سب کا مضمون آخرت اور قیامت. سورہ قیامہ کا نام ہی قیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ یسأل ایان یوم القیامہ. جب مشرکین پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، سورہ انسان میں اللہ نے ابرار جو نیک لوگ ہیں ان کی صفات اور اہل جنت والوں کا تذکرہ کیا، جو فجار ان کے عذاب کا ذکر کیا. سورہ مرسلات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، فیصلے کا دن ہوگا، اس کا آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور اس کے بعد کی صورت میں بھی اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، بہت بڑا ہنگامہ ہوگا. تو قیامت کا آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ایک مسلمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے. اور
اس عقیدے کے متعلق گفتگو بھی ہونی چاہیے اپنے اولاد کے ساتھ، ان کو اس کے بارے میں بتائیں کہ ورنہ اگر دینی تعلیم کی طرف توجہ نہ ہو تو پھر کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے نوجوان شک کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، کیا موت کے بعد زندگی ہوگی یا نہیں، جو ہم اتنی محنت کر رہے ہیں۔ تو اس عقیدے کی بنیاد کا ڈالنا بھی بہت ضروری ہے، اور بار بار اس کا تذکرہ، قیامت کا آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو سورت کی ابتدا پہلی 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اہل مکہ اور جو قیامت کو نہیں مانتے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور قیامت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اس سورت کی مثال جیسے کہ ایک فارمر، کسان یا کاشتکار، اس کا کام ہل چلانا، بیج ڈالنا، اور پھر اسی انتظار میں کہ جب فصل کٹے گی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا ہے، اور انسان کے پاس بعینہ، جیسے کہ فصل میں جب فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت جو خراب چیزیں ہیں ان کو الگ کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان بعینہ اسی طرح دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے۔ قیامت کا دن آئے گا تو اچھوں کو الگ کر دیا جائے گا، بروں کو الگ کر دیا جائے گا۔ جو نیک اعمال، جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کو الگ کیا جائے گا، اور جس طریقے سے جو کسان اور کاشتکار جبکہ وہ خراب فصل کو الگ کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے آخرت میں بھی ایسے ہوگا۔ تو مفسرین نے لکھا اس کی مثال ایک کسان کاشتکار کی طرح اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، اور اس کی ابتدا عما یتساءلون، عما اصل میں عن اور ما ہے، جو تشدید کی وجہ سے اس کو عما کہتے ہیں۔ تو اصل عین نون اور پھر میم، استفہام، یعنی کس چیز کے متعلق یہ سوال و جواب کر رہے ہیں، قیامت کے بارے میں جو ان کی گفتگو اور سوال و جواب کر رہے ہیں، مطلب انکار کر رہے ہیں قیامت کا۔ تو اللہ نے فرمایا عن النبع العظیم، یعنی اس بڑی خبر کے متعلق یہ دریافت کر رہے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اہل حق کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی جو قیامت کو نہیں مانتے اہل حق کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، اہل حق ان کو سمجھا رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، اس کا آنا یقینی ہے، اس کی تیاری کرو، جیسے انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل مکہ کو سمجھایا کہ قیامت آئے گی، مگر اس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے، اور دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل کے ذریعے کا سوچ رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد ہڈیاں، اس کے بعد جو ہوا چلتی ہے، مختلف قسم کے جو علاقوں میں جب ہوا پھرے اور یہ ہڈیاں بکھر جائیں گی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پھر زندگی ملے؟ تو اس قسم کے دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون، جو اہل حق کے ساتھ اس کے بارے میں اختلاف کریں، کلا یعنی خبردار یا ہرگز، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے کہ اس کا آنا یقینی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تاکید کے ساتھ ثم کلا سیعلمون، کہ خبردار ان قریب وہ جان لیں گے، تاکید کے ساتھ دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کا آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے پھر آگے جو نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی ہے اس کا اللہ نے ذکر کیا کہ انسان ان چیزوں میں غور کرے،
کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، مرد اور عورت انسان کو بنایا، کس طریقے سے اللہ نے جو رات کا نظام اور دن کا نظام اور باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بنایا. اس میں انسان غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے کہ جس اللہ نے ان کو بنایا اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ غور نہیں کرے کہ کیا ہم نے نہیں زمین کو فرش بنایا. زمین ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی خدمت زندگی میں بھی کرتی ہے اور مرنے کے بعد بھی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں اس پر چلتے ہیں، اس سے ہمارا رزق بھی وابستہ ہے، پھر اس کے بعد اسی پر لیٹتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد ایک شفیق ماں کی طرح جو باڈی میت کو لپیٹ لیتی ہے اپنے اندر. تو زمین کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، زندگی میں بھی انسان کی خدمت کرتی ہے، مرنے کے بعد بھی انسان کی خدمت کرتی ہے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، پھر اللہ نے فرمایا کیا ہم نے اس کو فرش نہیں بنایا. کس طریقے سے انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور کس طریقے سے اللہ نے اس کو بنایا. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو اللہ نے بنایا. جیسے کہ آتا ہے کہ پہاڑ کے متعلق، زمین کے متعلق جب اللہ نے اس کو بنایا تو زمین ہل رہی تھی، تو اس کو برابر رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پہاڑوں کو پیدا کیا، تو تاکہ زمین ایک جگہ پر رہے. مضبوط پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، جس سے انسان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. چشمے اس سے ابلتے ہیں اور معدنیات اور دوسری مختلف چیزیں جس سے انسان کو بہت فائدہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پہاڑوں کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پیر جوڑوں میں بنایا، مرد اور عورت، زمین اور آسمان، دن اور رات، سورج اور چاند، یہ ہر چیز پیرز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بنایا. تو اسی طریقے سے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا تمہاری نیند کو ایک راحت کی چیز. سبحان اللہ. نیند اور سونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیں بعض مرتبہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کوئی غم ہے، کوئی قریبی فوت ہو گیا یا کوئی دوسرا غم، مالی پریشانی. جب نیند آتی ہے تو پھر انسان ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہے، تمام ہموم، غم اور ان چیزوں سے انسان فارغ ہوتا ہے. اور یہ نیند ایک ایسی نعمت اللہ نے عمومی سب کو عطا کی، اور پھر تاکہ انسان کو اور زیادہ سکون ہو اللہ نے پھر رات کو ایک لباس بنایا ہے جس سے تمام راحت ہوتی ہے، شور بھی کم ہوتا ہے، اور جو ایک نظام اللہ نے بنایا انسان کو تاکہ راحت ہو. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو جبراً انسان پر آتی ہے. بعض مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ میں پوری رات کام کروں، یہ فلاں کام کرنا ہے، یہ کام ختم کرنا ہے، مگر پھر بھی اللہ کی طرف سے جبراً نیند آتی ہے کہ یہ پھر بھی جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے تو انسان سو جاتا ہے. تو کتنی بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی، اور پھر انسان اٹھ کر تر و تازہ. تو یہ بہت بڑی نعمت نیند اللہ نے فرمایا، اس میں غور کرے انسان. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو مفسرین نے اس کے متعلق لکھی ہیں. تو زمین، پہاڑ، تو یہ تمام چیزیں اللہ نے بیان کیا تاکہ انسان ان میں غور کر کے اللہ کو پہچانے کہ جس اللہ نے ان کو بنایا اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اور حساب اور فیصلے کا دن کا آنا یقینی ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا، اسی صورت میں اللہ نے بیان فرمایا. اور اس سے پہلے کی صورت میں
ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، فیصلے کا دن ہوگا، قیامت کا دن آئے گا، سب کو اللہ جمع کریں گے، اگلوں کو پچھلوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالی جمع کریں گے، اور سب نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو یہی وقت جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس وقت کو ہم قیمتی بنائیں، اللہ کو پہچانیں، آخرت کی فکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی ہم پابندی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں، گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ راحت و چین سکون والے زندگی عطا کریں گے، تو آخرت میں تو ہے ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔